No, let me. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا اوپن ہو. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ اوپن ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے اپنے باعث اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ میرے خیال میں ان کو موقع دے دیں. یہ بہت زیادہ. آر یو فرام؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نجف عباس صاحب. اگر آپ وہاں پر صرف اور صرف کراچی سے کوئٹہ تک آپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کوالیفائڈ ہیں. ایک تو نام آپ کا نجف عباس ہے. Your responsibility would be to look at it with more nuance and consider the reasons they exist in the first place, right? I'm just asking you a simple question. No. Oh, so they're different. But they're both killing people. No, the reason they are killing... Oh, one is killing animals, the other is killing humans. One is killing, let's say, Just Punjabis. Agencies of the government, one is killing individuals. Good. So agencies of the government deserves to be killed. آپ میرے خیال میں ان کو موقع دے دیں. یہ بہت زیادہ. Please, ask your question. I wanted to take it back to the question of Please Balochistan. introduce yourself. I am Najaf from SLAS. I wanted to take it back to the question of Balochistan. آپ نے جب اسرائیل کی بات کی تو آپ بتانے لگے لائک جنرلی جو نیریٹو رہا ہے اسرائیل کے بارے میں. تو اسرائیل لیٹس سے ڈیسٹیبلائزز فلسطین فار لائک ڈیکیڈز اپون ڈیکیڈز. ایٹ دیٹ پوائنٹ فلسطین سے ایک حملہ آتا ہے. فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا, اب تو ہمیں ان کا پورا ملک تباہ کرنا پڑے گا. ان مچ دا سیم وے Pakistan for decades upon decades takes part in like the disappearances that have happened in Balochistan. At that point, the Balochi people, they throw some rocks and Pakistan says ke, oh, hame arrest karna pad gaya. Right? So it's much the same situation showing up on both ends. How is in this particular situation Pakistan using its monopoly of violence in a way that's better than like Israel? Okay. Thank you for asking. اچھا ہوگا میں نے اس کو وہ دلا دیا. Are you from? Liberal. And you belong to Lahore or? I'm from Karachi. Karachi originally. ایک تو جو انالوجیز انسان دیتا ہے, چاری پکنگ کرتا ہے, وہ بعض اوقات اپنے غصے سے اور اپنے باعث سے کرتا ہے. سب سے پہلے اپنے باعث اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور ونس یو ڈو دیٹ, اور جو پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے ان کو ڈیورس دے کے پھر ریالٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں. اسرائیل 1948 میں آج بھی آدھی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو ایک تو یہ سیٹلڈ کوشچن ہے کہ آدھی دنیا کے لیے وہ ایک انلیجٹمیٹ اینٹی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان 14 اگست 1947 کو لیجٹمیٹ اینٹی بنا, جس کو 197 ملک تسلیم کرتے ہیں. اب یہ ایک لیجٹمیٹ اینٹی اور ایک کویزائی لیجٹمیٹ اینٹی, یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں. یہاں پر مونوپلی آف وائلنس صرف پاکستان کو نہیں دیا گیا, مونوپلی آف وائلنس تمام لیجٹمیٹ اسٹیٹس کو دیا گیا ہے. یہ جو اسرائیل کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم نہ کرے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ لیجٹمیٹ رائٹ ٹو دا مونوپلائزیشن آف وائلنس ان کی طرف چلا جائے گا. پاکستان کے کیس میں, ہندوستان کے کیس میں, سری لنکا کے کیس میں, یورپین ممالک کے کیس میں, اکارڈنگ ٹو دا ویسٹفیلین پرنسپل, جو رائٹ ٹو وائلنس ہے وہ اس نیشن سٹیٹ کا حق ہے. یہاں پہ کوئی بھی گروہ جو وائلنس کی طرف آئے گا اس کو جو رسپونڈ کرنا ہوگا ان ٹرمز آف لیگل فریم ورک, ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو رسپانسز, وہ ریاست کرے گی. بدقسمتی سے اس مرتبہ اس کا نام ریاست پاکستان ہے, جو شاید بہت سارے لوگوں کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا, حالانکہ یہ تمام ریاستوں کا بیسک رائٹ ہے. بلوچوں کو یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ بلوچوں کو ڈیکیڈ سے کیا کر رہے ہیں ہم, آکوپائی, ڈسپیئرنس یا انفورس ڈسپیئرنس کی اصطلاح جو ہے نا, وہ یہ وار آن ٹیرر کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کم تھی, یہ نہیں ہے کہ بالکل وجود اس کا نہیں تھا, ہمارے ہاں کم تھا ایشیا اور ان ممالک میں. یہ موسٹلی جو ساؤتھ امریکن کنٹریز تھی, گویٹمالا,
ارجنٹینا، جہاں پہ کمیونسٹ ریجیمز کو سپورٹ کیا کے اگینسٹ کوز کو سپورٹ کیا جاتا تھا، سمری ایگزیکیوشنز کر دیتے تھے، لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتے تھے، تو اس کے لیے یو این نے ایک انفورس ڈسپیئرنس کمیٹی بنا دی. اس یو این کی انفورس ڈسپیئرنس کمیٹی کا اپنی ایک میتھڈالوجی ہے. دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب بلوچستان میں 8,000 آدمی غائب ہیں. اب 8,000 آدمی غائب ہیں تو یونائٹڈ نیشن والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے ان کا وجود ثابت کرنا ہے. یہ یو این کہہ رہا ہے، ریاست پاکستان نہیں کہہ رہی ہے، تاکہ پھر ان کا عدم وجود ثابت ہو سکے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نجف. کہ نجف صاحب کے والدین کا نام دے دیں، سبلنگز دے دیں، ایکسٹینڈڈ فیملی دے دیں، تو پتہ لگے گا کہ یہ نجف عباس ہے، تاکہ کوئی اور نجف عباس بھی اگر ساتھ میں آ جائے تو پتہ لگ سکے کہ ان کے بیچ میں کوئی تفریق ہے یا نہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت جب 2009 میں یہ انفورس ڈسپیئرنس کی کمیٹی یہاں آئی تو انہوں نے کہا یہ لگ بھگ، ایگزیکٹ نمبر نہیں دیا مجھے، بڑا لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ابھی گوگل کر کے دیکھ لو، انہوں نے لگ بھگ کہا کہ 50 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اب 50 سے پرابلم یہ آتی ہے کہ یو این چونکہ وہ پیٹرن نہیں اسٹیبلش ہو پا رہا تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، ان کا ریڈار نہیں آتا. ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کہنا ہے 8,000 لگے رہو، تاکہ یہ پورا کا پورا سپریڈ آؤٹ ہو جائے اور انٹرنیشنل ریڈارز میں وہ رجسٹر ہو جائے. باقی کس نے دیکھا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا ہے، آپ نے بھی تو اتنا دیکھے پیشنیٹ ہو کر اس کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کرا ہے کہ یو این کی ڈسپیئرنس کمیٹی اس کے متعلق کیا کہتی ہے. پڑھے لکھے آدمی ہو، انفارمڈ ہو، اس ایشو کے ساتھ انٹرسٹ بھی ہے، لیکن نہیں پتہ کیا، وقت نہیں ہوگا اور مصروفیات ہوں گی، لیکن ذرا پور اسسمنٹ. بلوچستان میں جو سالہ سال سے ہو رہا ہے نا، نجف عباس صاحب، اگر آپ وہاں پر صرف اور صرف کراچی سے کوئٹہ تک سفر کریں تو بہت ساری یہ پروبیبلٹی ہے کہ وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے، خاکم بدہن آپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کوالیفائڈ ہیں، ایک تو نام آپ کا نجف عباس ہے، سارے سمجھ رہے ہیں. دوسرا آپ اردو زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، رنگ گہرا ہے. یہ ساری کوالیفیکیشنز فار ایلیمینیشن ہیں. اب ریاست کی جو ذمہ داری ہے، آپ جیسا کوئی ایک گریجویٹ جاتا ہے اور وہاں مستنگ ٹاؤن میں کہتا ہے کہ جی میں نے پڑھانا ہے کسی کو، کیا پڑھانا ہے؟ پاکستان اسٹڈیز، انگریزی، اسلامیات، وٹ ایور. اور ان دا پروسیس یہ 2 افراد بی ایل اے سے، بی ایل ایف سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مار دیتے ہیں. یہ میں خیالی تصور پیش کروں، اور اس بنیاد پہ مار دیتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کو پسند نہیں کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی ریاست موجود ہو. ریاست کی ذمہ داری ان کے حقوق کے حوالے سے زیادہ ہے یا آپ کے حقوق کے حوالے سے؟ ویسے ہاں یا نہ میں جواب دے دوں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کمنٹ بھی کر دو، خیر ہے. You are unarmed, they are armed, you have just walked in to teach somewhere. For multiple reasons they hate you and they just kill you. And I am the state. So what is my moral responsibility that I should be interested more in your rights or their rights? I think your moral responsibility is to look at it with more nuance, considering the reasons that like BLA and all these let's say organizations वगैरह, your responsibility would be to look at it with more nuance and consider the reasons they exist in the first place, right? No terrorist agency, even if we call them terrorist agencies, just show up randomly. Okay. I will later become professor. First, as a head of government, what should I do? Look into your rights. I will find out that why these terrorist entities have been created. I'll do it in a place like this where I am here either to learn or teach.
But as a state, I have to give an administrative response. Do your rights as a peaceful individual has a preference, or those who have exerted on violence, their rights are a preference? I'm just asking you a simple question. I'm asking all of you. Let him answer, but I'm asking all of you. If it was as non-nuanced as that, which it isn't, if it was as non-nuanced as that, then my rights would be more important. Oh, I'm so delighted to hear that. Thanks. Issue यही है कि BA, BLA, BLF और उससे related TTP, लश्कर जंगवी, उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है तुम्हें? You are using different organizations which... No. Oh, so they're different. But they're both killing people. No, the reason they are Oh, killing... one is killing animals, the other is killing humans. One is killing, let's say... Just Punjabis. Agencies of the government, one is killing Oh, individual good, human good. beings. So agencies of the government deserves to be killed. I think the point at which they have like literally worked to destabilize their existences, I think killing them is a very small response. Okay. No, let me. मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़रा ओपन हो. मैं चाह रहा हूँ ज़रा ये ओपन हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यही पॉइंट हमारा है कि जब इस तरह के रेडिकल व्यूज़ आएंगे, उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस मिलेंगे. No matter what. But we will not allow them that they go with impunity and kill people. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سول انٹیٹیز کی کو میسکریٹ کر کے فراس بنا کے اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوششیں کریں گے. ان کو بھی ہلکا ہلکا دیکھیں گے, ہلکا ہلکا, تیز نہیں لیکن دیکھیں گے ضرور. بٹ وی ڈو سی وی ہیو اے ویزیبلٹی ایز اے گورنمنٹ. ہم اتنے امبیسیل نہیں ہیں, اتنے ایڈیٹس نہیں ہیں. انہوں نے اعلان پاکستان کی ریاست اور اس کے پیسفل سٹیزنری کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے. ہم نے یہ چیلنج قبول کیا ہوا. دیکھتے ہیں اللہ مالک کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے.